اب میں آپ کے سامنے ابلیس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کرتا چلوں کہ ابلیس کے حوالے سے اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ عالم تھا اور پھر اس کا نام کیا تھا۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ ایک بات مشہور ہے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، تو دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے عالم نہ کہا جائے، چونکہ عالم کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اکڑ گیا تھا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ابلیس عبادت گزار بہت زیادہ تھا، اور اس نے اتنے سجدے کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر، بنائی گئی زمین پر، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ بڑے عزت والے قبیلے سے تھا، اور جنتیوں کا خازن اللہ نے اسے بنایا ہوا تھا۔ آسمان پر اس کی بادشاہی موجود تھی، اور مجمع البحرین پر اس کا تسلط تھا۔ یہ مشرق اور مغرب میں موجود تھے، اس کا تسلط تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسے اتنی بلندیاں عطا کر دی تھی کہ یہ تکبر میں آ گیا تھا، یہ اکڑ گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، الا ابلیس، مگر ابلیس اکڑ گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، فرمایا یہ جنوں میں سے ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ جنوں میں سے ہے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے یہ پھر نکال دیا گیا۔ کہتا ہے انا خیر، میں بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی تو ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ اب ابلیس کو عالم کہنے والے اس بات پر توجہ دیں کہ اسے اتنی بات کا نہیں پتہ کہ آگ انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور مٹی کو اگر زمین پر کسی جگہ پر بھی اس میں دانہ پھینکا جائے، اللہ اس کو دانے کو اگا دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فصلیں اگاتا ہے، مٹی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اب اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ تو اوپر جاتی ہے۔ آگے قرآن کی آیات سنیے، اور اس سے پہلے میں اس کا نام بھی بتاتا چلوں۔ اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں میں جب یہ بیٹھتا تھا، عبادت گزار زیادہ تھا اور اچھے عزت والے قبیلے سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے طویل عبادات کرنے والا، طویل عبادات کرنے والا۔ پھر اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ ابلیس اس لیے رکھا گیا کہ حیران ہو گئے سارے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے حکم کی پاسداری نہیں کر رہا، اس کے حکم کو سن نہیں رہا، اس لیے اسے ابلیس کہا جائے، چونکہ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے تعجب، حیرانگی۔ جب اسے سجدہ نہ کیا تو اسے اللہ کی بارگاہ سے شیطان کہا گیا۔ لفظ شیطان، شیاطین 88 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خبیث، فساد پھیلانے والا، شرارت کرنے والا۔ اب قرآن پاک کی آیات سنیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے تم سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتے اکٹھے ہو گئے اور سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے اس بات سے انکار کر دیا، وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، اس نے اس بات کا انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ رب ذوالجلال نے پوچھا ما لک الا تکون مع الساجدین، او ابلیس تجھے اس بات سے کس نے روکا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو؟ قال الم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کے بارے میں تو فرما چکا ہے کہ میں نے بجھتی ہوئی مٹی سے، اسے سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے انسان بنے اور میں سجدہ کروں؟
اگر اسے جو عالم کہتا ہے اس بات کی طرف توجہ دے، رب ذوالجلال سے زیادہ بڑا تھا، یہ زیادہ جانتا تھا، جب اللہ کا حکم آ چکا تھا تو اگر عالم تھا تو پھر تو اللہ سے ڈرتا، تو پھر فوراً جھک جاتا سجدے میں۔ اس نے اللہ کی نہ مانی، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تکبر آ گیا اس میں، یہ اکڑ چکا ہے، قیامت تک اسے لعنتی بنایا جا رہا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال رب فانظرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابلیس نے کہا اے رب آپ مجھے اس دن تک کی مہلت دیجئے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے واپس نکالے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تجھے إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، معین وقت کی تاریخ تک مہلت دے رہا ہوں۔ شیطان نے کہا قال ربی بما اغویتنی، اے رب لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، آپ نے مجھے گمراہی کا طوق ڈال دیا ہے، میں زمین میں ضرور بھی ضرور مزین کروں گا، میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سو آپ کے ان بندوں کو جنہیں آپ نے منتخب کر لیا ہے۔ لوگوں، رب ذوالجلال کا بنایا گیا آدم اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر، اسے ابلیس جھک کر سجدہ نہیں کر رہا۔ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ تھا، بلکہ ان کی پیشانی میں جو نور محمد مصطفیٰ چمک رہا تھا سجدہ اسے کروایا جا رہا تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اندر حضرت آدم کہتے ہیں نا مجھے سجدہ کرو، وہ سجدہ نہ کرتا، تو ایک تعویل کی جا سکتی تھی کہ وہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے آیا ہے، عبادت گزار ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن اسے لوگ عالم کہیں کہ بہت بڑا عالم تھا، اور اسے یہ کہ فرشتوں کا استاد تھا، تو ایمان سے بتائیں کوئی ذہن یہ مانتا ہے کہ اتنا بڑا عالم اللہ کی بات نہ مانے؟ اتنا بڑا عالم جو فرشتوں کا استاد ہو، اللہ سے نہ ڈرے؟ لوگوں، وہ جاہل ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔